رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے متعلق ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحابی کہتے کسے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، اسے صحابی کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی ملاقات حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو اور حالت ایمان ہی میں اس کی وفات ہوئی ہو تو اسے صحابی کہا جاتا ہے، چاہے اس نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا بصارت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی دیدار نہ کر سکا ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں عرصہ دراز تک رہا ہو یا نہ رہا ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہو پایا ہو یا شریک نہ ہو سکا ہو، وہ صحابی ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت کے تعلق سے، ان کے مقام مرتبہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین اور انصار میں سے وہ اولین لوگ جو ہجرت کرنے میں اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئے، اور وہ لوگ جو ان مہاجرین و انصار کی اخلاص کے ساتھ اتباع اور پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے اللہ رب العالمین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے، یعنی تین گروہوں کا ذکر کیا ہے، تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جو پہلے ہجرت کر کے لوگ آئے، دوسرے وہ انصار جنہوں نے مہاجرین کی دل و جان سے خدمت کی اور ہر طرح سے ان کی مدد کی، اور تیسری وہ جماعت جو ان مہاجرین و انصار کی اتباع اور پیروی کر رہی ہے، ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ اس سے مراد بعد میں آنے والے صحابہ کرام، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو ان صحابہ کرام کی اخلاص و للہیت کے ساتھ اتباع اور پیروی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو ایسے تینوں قسم کے لوگوں کے لیے گویا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ان تمام کے لیے اللہ رب العالمین نے واضح طور سے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ تو ایک بشارت تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ دی، اور آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنتیں اور ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش ان جنتوں میں اور ان باغات میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دے، اپنی بنائی ہوئی جنتوں کے اندر داخل کر دے جو ہمیشگی کے لیے ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حاضرین گرامی، ایک دوسری آیت کے اندر، ویسے کئی آیتیں اور بہت سی احادیث ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا اور بیان کیا ہے، لیکن ایک آیت صرف میں آپ کے سامنے اور ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر فرمایا قل الحمدللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں جتنی قسم کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ رب العالمین نے منتخب کر لیا ہے، جن بندوں کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ ایک تو اس سے مراد انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے، یا اس سے مراد
وہ صحابہ کرام ہیں جن صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں جن صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ بتائیے، جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی سلام بھیجتا ہو، جن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہو کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ ان سے خوش ہو گیا ہے، ایسے لوگوں کے متعلق ہمارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، ایسے لوگوں کے متعلق ہمارے دلوں میں بغض ہو، نفرت ہو، عناد ہو، دشمنی ہو، تو ہمارا اور آپ کا ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ دیکھیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو اتباع اور پیروی کرنا چاہتا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، تو فلیستن بمن قد مات، بمن مات، تو ان لوگوں کی اتباع اور پیروی کرے، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلے جو وفات پا چکے ہیں۔ اولئک اصحاب محمد، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصحاب محمد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی ہیں۔ کانوا خیر الامہ، یہ امت میں سب سے بہتر لوگ تھے۔ کانوا خیر الامہ، صحابہ کرام امت میں سب سے بہتر لوگ تھے۔ ابرھا قلوبا، سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے تھے، دل جو سب سے زیادہ جن لوگوں کا صاف ستھرا تھا، تمام قسم کی غلاظتوں، تمام قسم کی گندگیوں، کفر و شرک، بغض و نفرت، عناد و دشمنی، ہر قسم کی غلاظت اور گندگیوں سے جو سب سے زیادہ پاک جن لوگوں کا دل تھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام تھے۔ ابرھا قلوبا واعمقها علما، اور ان میں سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے۔ ہمارے اور آپ کے علم کے اندر وہ گہرائی نہیں، وہ امت میں سب سے زیادہ جن کے علم کے اندر گہرائی تھی، جو سب سے زیادہ پختہ علم والے تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور ان میں سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ صفات بیان کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، جنہیں اللہ رب العالمین نے، یعنی ان صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چن لیا تھا۔ فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، تو تم ان کے اخلاق کو اپناؤ، صحابہ کرام کے طور طریقوں کو اپناؤ، ان کے اخلاق کو اپناؤ۔ فَهُمْ أَصْحَابُ محمد، تو یہ اصحاب محمد ہیں، كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، جو صراط مستقیم پر گامزن تھے۔ تو سامعین کرام، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے جو آپ آسمان میں دیکھتے ہیں، چمکتے ہیں، اور جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، یہ ستارے آسمان کے لیے امان ہیں۔ یعنی جب تک یہ ستارے آسمان میں چمک رہے ہیں تب تک آسمان بھی برقرار ہے، جب یہ ستارے بے نور ہو کر کے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، تو آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ اور آگے فرمایا، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ بِمَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے بے نور ہو کر کے گر جائیں گے تو آسمان کو بھی وہ چیز ہو جائے گی جو اس سے وعدہ کیا گیا، یعنی یہ بھی پھٹ جائے گا۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کرام کے لیے امان ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا، چلا جاؤں گا، تو میرے صحابہ کرام کو وہ چیزیں پہنچیں گی، یعنی وہ آزمائشیں ان پر آئیں گی جن آزمائشوں کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ کرام، میرے ساتھی اس امت کے لیے امان ہیں۔ یعنی جب تک
اس دنیا میں صحابہ کرام موجود ہیں تب تک امت محمدیہ کے لیے امان ہے، حفاظت کا باعث ہے۔ لیکن فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، لیکن جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو امت بھی جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوگی، بدعات میں مبتلا ہو جائے گی، کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے گی، یعنی خرافات میں اختلاف و انتشار میں مبتلا ہو جائے گی۔ یعنی صحابہ کرام کا وجود جس طرح سے نبی صلی اللہ آسمان کے وجود کے لیے ستاروں کا وجود ضروری ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صحابہ کرام کے امان کے لیے ضروری تھا، اور اسی طرح سے بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ کے امان کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کا وجود ضروری تھا۔ تو صحابہ کرام کے جانے کے بعد امت محمدیہ اختلاف و انتشار میں مبتلا ہو گئی۔ تو یہ مقام ہے۔ حاضرین گرامی، ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جب ان کا یہ مقام ہے، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو تم برا بھلا نہ کہو، یعنی ان کے خلاف ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان سے بغض نہ کریں، انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، تو انہوں نے جو ایک مد یا آدھا مد، جو 600 گرام یا اس سے بھی کم، اس کا بھی آدھا جو انہوں نے خرچ کیا ہے تنگی کی حالت میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں جو صحابہ کرام نے خرچ کیا ہے تنگی کے عالم میں، وہ آپ کا خرچ کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر سونا جو آپ نے خرچ کیا ہے، ایک مد یعنی 600 گرام یا 300 گرام جو آدھا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر آپ نہیں ہو سکتا ہے، یہ جس وقت انہوں نے خرچ کیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور آپ دیکھیں ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ طریقہ ہے کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم صحابہ کرام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں غلو نہیں کرتے، کسی بھی ایک صحابی کی محبت میں غلو سے کام نہیں لیتے ہیں، ولا نتبرأ من احد منہم، اور ان میں سے کسی بھی ایک صحابی سے ہم براءت نہیں کرتے ہیں۔ تمام کے تمام صحابی عادل ہیں، ثقہ ہیں، معتمد ہیں، کسی کی محبت میں ہم غلو سے کام نہیں لیتے ہیں، اور کسی ایک سے ہم براءت کا بھی اظہار نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے ذکر کرتے ہیں وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ایسے لوگوں سے جو ان سے نفرت رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے جن کے دلوں میں بغض پایا جاتا ہے، یا جو لوگ صحابہ کرام کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، برائی کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، ہم اس سے نفرت رکھتے ہیں، ہمارا اس سے دشمنی ہے، ہم اس سے عناد رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے عناد رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، جو ان کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم تو صحابہ کرام کو خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اور آگے ذکر کرتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ دین ہے، یہی عین ایمان ہے، اور یہی اخلاص اور احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی اور عناد رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ طغیان اور سرکشی ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر
جس کے راوی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ لا یحبہم الا مؤمن، کہ صحابہ کرام سے مومن ہی محبت کرتا ہے۔ اگر صحابہ کرام سے محبت نہیں ہے، صحابہ کرام کا احترام ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر ایمان بھی نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ لا یحبہم الا مومن، ان سے محبت مومن ہی کرتا ہے۔ ولا یبغضہم الا منافق، اور ان سے نفرت کرنے والا منافق ہے۔ اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ منافق ہے، اور منافق کی مثال جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال دی ہے کہ وہ الشاۃ العائرہ کی طرح سے ہوتا ہے۔ الشاۃ العائرہ، شاۃ بکری کو کہتے ہیں، اور الشاۃ العائرہ وہ بکری جب اسے جفتی کی خواہش ہوتی ہے، اسے بکرے کی تلاش ہوتی ہے، وہ اپنی خواہش پورا کرنی چاہتی ہے، تو تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ، وہ ایک مرتبہ اس ریوڑ کی طرف بھاگ کے جاتی ہے، ایک مرتبہ اس ریوڑ کی طرف بھاگ کے جاتی ہے۔ یعنی جب تک اس بکری کی خواہش پوری نہیں ہو جاتی، اسے بکرا نہیں مل جاتا ہے، تب تک وہ کبھی اس ریوڑ میں کبھی اس ریوڑ میں وہ بھاگتی رہتی ہے، سرگردہ پھرتی رہتی ہے، اسے سکون اور چین نہیں آتا ہے۔ یہی مثال ہے منافق کی اللہ کے رسول نے دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، ان سے بغض رکھنے والا منافق۔ آپ بتائیے کیسی مثال اللہ کے رسول نے منافق کی دی ہے؟ تو جو لوگ نفرت کرتے ہیں، جو لوگ ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر گویا کہ نفاق پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم احبہ اللہ، جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تو احبہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ بھی محبوب ہو جاتے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، لیکن جو لوگ ان سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں، جو ان سے بغض رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے نفرت رکھتا ہے۔ آپ بتائیے کہ جب اللہ رب العالمین کسی سے نفرت کرنے لگے، جب اللہ رب العالمین کسی سے بغض رکھنے لگے، تو وہ شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی ہم دعائے خیر کریں، ان کے لیے ہمیں اور آپ کو دعا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر فرمایا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورہ حشر آیت نمبر 10 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے دو آیات کے اندر کہ مال فے، جو جنگ میں جو مال ملتا ہے تو دشمنوں سے، تو مال فے کن لوگوں کو دیا جائے، کون لوگ اس کے مستحقین ہیں، تو ان لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے دو آیتوں میں کیا ہے۔ اس کے بعد مال فے کے مستحقین کا ذکر اس میں بھی کیا ہے کہ وہ لوگ بھی اس کا مستحق ہیں، انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں آپ دیکھیں تو ان کا جو ذکر فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، اور یہ مال فے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے ہیں۔ ان کے بعد؟ صحابہ کرام کے بعد آئے، یعنی صحابہ کرام کا ذکر آگے ہو چکا ہے اگلی آیات کے اندر۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو ان صحابہ کرام کے بعد آئے ہیں تو ان کے لیے بھی ہیں، لیکن ایک شرط لگا دی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ شرط لگائی ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ یہ کہتے ہوئے، یعنی ان لوگوں کے لیے مال فے ہے جو یہ کہتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے ساتھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، تو ان مومنین کو بھی معاف کر دے،
اور یہ بھی دعا کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں کے اندر مومنوں کے تعلق سے بغض نہ پیدا کر۔ یعنی ایک تو ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرے اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، ہمارے دلوں میں بغض نہ پیدا کر، نفرت نہ پیدا کر۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، تو شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سچے ساتھیوں کو، یعنی صحابہ کرام سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خیر کی دعا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کسی طرح کا بغض نہ پیدا ہو، شیطان ہمارے دلوں میں کسی طرح کا غلط خیال نہ پیدا کرے۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، اس کے برعکس جب صحابہ کرام کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو چکا ہے، ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کرنے کا وعدہ کر دیا ہے، اور ان کے خلاف بغض رکھنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہے، تو آپ بتائیے کہ اگر ہم آج ان پاکیزہ دل والے صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان کھولتے ہیں غلط طریقے سے، تو ہمارا اور آپ کا ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے اور ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔